میں تباہی کی نئی داستان رقم، اسرائیل نے درندگی کی تمام حدیں پار کر دیں، اسپتال کو بھی نہ بخشا۔ بمباری کے نتیجے میں اسپتال میں موجود 1500 سے زائد فلسطینی شہید، مریض، بچے، خواتین اور اسپتال سٹاف بھی شامل۔ غزہ کے پناہ گزین کیمپ میں اقوام متحدہ کے اسکول پر بھی اسرائیل کی بمباری، شہداء کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی، خواتین اور بچوں سمیت 10,000 سے زائد افراد زخمی۔ اسپتال پر فضائی حملے کے بعد دلخراش مناظر دیکھنے میں آئے۔ اسرائیلی بربریت کے سامنے انسانیت بھی کانپ اٹھی، بڑوں کے ساتھ بچے بھی سہم گئے۔ فضائی حملے میں بچ جانے والے ایک بچے کی خوف سے کانپنے کی ویڈیو نے دیکھنے والوں کے دل دہلا دیے۔ غزہ کی بگڑتی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کی جدہ میں ہنگامی بیٹھک، نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی شرکت۔ غزہ کی خراب صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، غیر معمولی ہنگامی اجلاس ایک حتمی کمیونیکیک اپنائے گا۔ ضرورت مندوں کی پناہ گاہ، اسپتال کو نشانہ بنانا غیر انسانی فعل ہے، پاکستان اس اندھا دھند ٹارگٹ کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی غزہ میں اسپتال پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، کہتے ہیں بین الاقوامی انسانی قوانین اسپتالوں اور طبی عملے کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ عالمی برادری فوری طور پر غزہ پر اسرائیلی بمباری اور محاصرہ ختم کرنے کے لیے اقدامات کرے، پاکستان کا مطالبہ۔ اسرائیلی وحشیانہ کارروائیوں کی شدید مذمت، دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں اسپتال پر حملے کو غیر انسانی فعل قرار دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سویلین آبادی اور املاک کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور جنگی جرم ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیلی حملہ گھناؤنا جرم قرار دے دیا۔ قطر، مصر، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے بھی اسپتال پر حملے کی شدید مذمت۔ ایران کی تاریخ میں پہلی مرتبہ امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر سیاہ پرچم لہرایا گیا۔ اسپتال پر حملے کے بعد عمان میں 4 ملکی سربراہی اجلاس بھی منسوخ۔ امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل کے دورے پر، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات میں اسرائیل فلسطین جنگ پر گفتگو۔ غزہ کے مظلومین پر اسرائیلی بمباری نے مسلم ممالک کو ہلا کر رکھ دیا، عراق میں بڑی تعداد میں نوجوانوں کا مظاہرہ، بغداد میں قائم امریکی سفارتخانے کے باہر بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بھی امریکی سفارتخانے کے باہر شدید احتجاج، مظاہرین نے سفارتخانے کے دروازے اور داخلی گزرگاہوں میں آگ لگا دی۔ ترکی میں لوگ سڑکوں پر آ گئے، انقرہ میں مظاہرین نے اسرائیلی سفارتخانے کا محاصرہ کر لیا۔ استنبول میں اسرائیلی سفارتخانے کے باہر موجود مشتعل افراد کی اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ نوبیل امن انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت، ویڈیو پیغام میں کہا کہ اسپتال پر بمباری دیکھ کر بہت خوفزدہ ہوں۔ اسرائیلی حکومت سے غزہ میں خوراک اور ادویات کی فراہمی کی اجازت دینے اور سیز فائر کی درخواست۔ ملالہ یوسفزئی کا غزہ کے لیے $3 لاکھ کی امداد کا بھی اعلان۔ بیلٹ اینڈ روڈ ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی اعلیٰ سطح کے فورم سے خطاب، کہا کہ عوامی سطح پر رابطوں اور معاشی ترقی کو BRI سے فروغ ملا ہے، مربوط روابط ہی عوام کی خوشحالی کا باعث بنتے ہیں۔ قانون میں عمل درآمد بینچ کا کوئی تصور موجود ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے اپنے ہی فیصلے پر عمل درآمد بینچ بنایا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عمل درآمد بینچز بنانے پر سوالات اٹھا دیے۔ بحریہ ٹاؤن کیس کی سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا سپریم کورٹ کا ایک بینچ دوسرے کو حکم دے سکتا ہے؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی، حفاظتی ضمانتوں کے لیے درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئیں۔ ضمانت کی درخواستیں ایون پیل ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنسز میں دائر کی گئیں۔ نون لیگ کی جانب سے قائد کے استقبال کی تیاریاں بھی جاری، مینار پاکستان لاہور جلد صاف بھی کیا جائے۔ روزنامہ نوائے ملت گروپ آف نیوز پیپر لایا اپنے چاہنے والوں کے لیے ملت نیوز HD۔ ملک پاکستان سے ہمیں بیورو چیف، ڈپٹی بیورو چیف، خصوصی نمائندگان، رپورٹرز درکار ہیں۔ خواہشمند حضرات اپنی CV nawai.millat786@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں یا 0300861738 پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک پاکستان سے ہر قسم کی خبر یا واقعہ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ملت نیوز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج ملت نیوز کو لائک، فالو اور شیئر کرنا مت بھولیں۔